أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی ان فی ذلک لعبرہ۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ اس میں نیکیوں اور خیرات کو مومن لوٹتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، آپ سحری کے وقت اور اس کے ساتھ ساتھ افطار کے وقت ضرور دعا کریں۔ افطار کے موقع پر جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا ہے، اور یہ ایسا موقع ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں سے کتنے ایسے ہیں جو اس مبارک موقع کو ضائع کر دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوران افطار کثرت سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو گزشتہ کی مجلس میں ہم نے علاء الدین خلجی کی جو گفتگو رہی علاء الملک سے، اور اس گفتگو سے جو نصیحتیں ہم نے ضروری محسوس کیا، اسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو چلیے عزیز دوستو، آج بھی اسی قسم کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بار گفتگو ہے قاضی مغیث سے۔ قاضی مغیث الدین ایک بہت بڑے قاضی تھے اور دلی میں رہتے تھے۔ علاء الدین خلجی سے ان کی ایک مرتبہ گفتگو ہو جاتی ہے۔ گفتگو کیا؟ عام طور پر جیسے ہم جانتے ہیں علاء الدین خلجی دین پسند بادشاہوں میں سے نہیں تھا، نہ اس کے پاس دین کی اتنی پابندی تھی، لیکن رعایا پرور، رعایا کی دیکھ بھال، ملک چلانا کوئی اس سے سیکھے۔ اس کا دور تھا، اسے لوگوں نے کئی صدیوں تک یاد رکھا۔ یہ جو علاء الدین خلجی تھے، یہ عام طور پر ملکی مصلحتوں میں، ملک چلانے میں، ایڈمنسٹریشن میں کسی سے رائے مشورہ لیتے نہیں تھے۔ خاص طور پر علماء جو دیندار ہیں، جو دین کے ماہرین ہیں، شریعت کے ماہرین ہیں، ان سے تو رائے مشورہ لینا تو بہت دور کی بات تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ خلاف واقع، خلاف عادت، قاضی مغیث الدین کو بلایا جاتا ہے۔ بادشاہ باقاعدہ بلاتے ہیں علاء الدین خلجی۔ تو قاضی کو بلانے کے بعد قاضی تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ مجھے اس بار کیوں بلایا گیا، ہم کبھی اس تعلق سے ان سے گفتگو نہیں کیے ہیں، یہ تو نیا ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ لیکن جب بادشاہ کی بلاوٹ آئی ہے، دعوت آئی ہے، تو لبے کرنا ضروری ہے۔ تو قاضی مغیث الدین دعوت پر لبے کہتے ہوئے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو علاء الدین خلجی ان سے کئی ایک موضوع پر گفتگو کرتا ہے۔ تو پہلے علاء الدین خلجی کہتا ہے کہ آپ کا ادھر آنا یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہم آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے جوابات دیں۔ تو قاضی مغیث سمجھ جاتے ہیں کہ اب انہیں ایک نرغے میں پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے، انہیں ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، اگر میرے جوابات آپ کو خوش نہ کریں تو مجھے معلوم ہے کہ میری تو شامت آئے گی۔ میں پہلے ہی آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ میں ہر آدمی کو خوش کرنے کے لیے میں جوابات دے نہیں سکتا۔ میرے جو جوابات ہوں گے وہ شریعت کی روح سے ہوں گے۔ شریعت نے جسے حلال قرار دیا میں اسے حلالی تو کہوں گا، اگر شریعت نے اسے حرام قرار دیا تو میرے لیے حرام کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اگر بادشاہ سلامت کو میری باتیں پسند نہ آئے تو میں پھنس جاؤں گا۔ آپ مجھے پہلے سے ہی یہ ایمان دے دیجئے کہ مجھے جو جوابات معلوم ہے میں ان جوابات کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کھلی چھوٹ ہے کہ جو صحیح شریعت کے مطابق ہے آپ وہی جواب دیں، اور میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ انہی جوابات کو میرے سامنے دیں جو شریعت کے مطابق ہیں۔ شریعت کے خلاف، شریعت کے باہر کی باتیں تو ہم جانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے شریعت کے متعلق پوچھیں۔ تو پہلے قاضی مغیث الدین جو تھے پہلے سے ہی امان لے لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے زندگی کی حفاظت کر لیں، لیکن دوران گفتگو بات ادھر ادھر جاتی رہتی ہے، آپ دیکھیں گے۔ تو پہلی جو بات ہوئی، پہلے موضوع پر جو گفتگو ہوئی، علاء الدین خلجی نے یہ بتایا، یہ پوچھا کہ جو میری رعایا میں ہندو رہتے ہیں
ان ہندوؤں کے تعلق سے تمہاری رائے کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو ان ہندوؤں کے تعلق سے؟ کیونکہ اس زمانے میں جو علماء تھے انہوں نے ہندوؤں کے تعلق سے یہ ذمی نہیں ہیں، یہ تو بڑے ہی صاف الفاظ میں انہوں نے کہہ دیے، صاف صاف کہہ دیا کہ ہندو ذمی نہیں ہے، ذمی صرف اہل کتاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہندو کون ہے، اسے لے کر لمبی بحثیں چل رہی تھی، ہم نے التمش کے تعلق سے جب گفتگو کی ہم نے بتایا۔ تو یہ ہندو جو ہیں انہیں کیا مرتبہ دیا جائے، کیونکہ اگر ذمی کہیں گے تو پھر ان سے جزیہ لینا پڑے گا، اب یہاں پر ہندو جزیہ بھی نہیں دیتے، نہ یہ مسلمان ہیں تاکہ وہ ٹیکس دیں، تو ہندوؤں زکوٰۃ دیں، تو ہندوؤں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو ہندوؤں کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اس تعلق سے علاؤ الدین قاضی مغیث الدین سے پوچھتا ہے۔ تو مغیث الدین نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھیں ہندو کو مطیع و فرما بردار بنانا ضروری ہے، ہندو جو ہیں انہیں چاہیں کہ وہ آپ کے مطیع رہیں، آپ کے فرما بردار رہیں، وہ آپ کی اطاعت کریں، اور اس کے بعد انہیں اپنے معاملات میں کھلی چھوٹ دینی نہیں چاہیے۔ تو قاضی نے بعض ایسی باتیں کہی، تو یہ پوری باتیں سننے کے بعد علاؤ الدین خلجی نے کہا کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک بتاتا چلوں، اے مغیث، آپ لکھے پڑھے ہوئے آدمی ہو، پڑھے لکھے ہوئے آدمی ہو، لکھنا جانتے ہو، پڑھنا جانتے ہو، خواندگی ہے آپ کے ہاں، لیکن میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہو لیکن آپ کا تجربہ بہت کم ہے۔ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا لیکن میرا تجربہ بڑا واسع ہے، بڑا وسیع تجربہ ہے، میں نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہے میری زندگی میں۔ تو میں میرے تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا کہ انہیں مطیع و فرزار بنانا، اس کے لیے میرے پاس جو طریقہ میں جس پر چل رہا ہوں اسی طریقے کو اختیار کروں گا، میں آپ کے طریقے کو اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ طریقہ میرے تجربے کے حساب سے ناکام ہے، اور ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب والوں کے لیے یہاں پر ترقی کرنے کے موقع ہیں، تو میں یہاں پر آپ کے اس قول پر عمل نہیں کر سکتا، میں آپ سے اس تعلق سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے بعد دوسرے موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہے، دوسرے موضوع کے تعلق سے پوچھتا ہے کہ یہ جو رشوت میرے جو عمال لیتے ہیں انہیں کیسی سزائیں دینی چاہیے۔ ان کے جو گورنرز تھے وہ رشوت لیتے تھے اور انہیں اس کی خبریں پہنچتی تھی، تو رشوت یہ لیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ علاؤ الدین خلجی اگر کسی کے تعلق سے یہ خبر پہنچی کہ اس نے رشوت لی ہے تو بڑا ہی بھیانک طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، کئیوں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور کئیوں کو موت کی سزا دی گئی اور کئیوں کے پورے جائیداد ضبط کر لیے گئے، کئیوں کو جیل میں قید خانے میں ڈال دیا گیا اور کئیوں کو بڑی ہی عبرتناک سزائیں دی گئی۔ تو اس تعلق سے حد سے زیادہ ظلم کے حد تک علاؤ الدین خلجی بڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر جب قاضی سے پوچھا گیا تو قاضی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر کوئی عامل، کوئی گورنر رشوت لیتا ہے تو رشوت کی سزا اسلام میں مقرر نہیں ہے۔ رشوت کے ہو سکتا ہے کہ آپ تعزیر یعنی انہیں کچھ سزا دیں، لیکن رشوت لینے والے کے ہاتھ کاٹنا یہ اسلام میں جائز نہیں۔ اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنا جائز ہے۔ چوری وہ ہے جہاں پر کوئی چیز محفوظ رکھی گئی ہو اور وہ چیز اس آدمی کے تحویل میں ہو، اس کے تحویل میں سے کسی نے بغیر اجازت اسے نکالنے کی کوشش کی تو وہ ہے چوری، اس کے لیے اسلام میں قطع ید ہے، ہاتھ کاٹنا ہے۔ لیکن رشوت کے لیے ہاتھ کاٹنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو فوراً علاؤ الدین خلجی کہتے ہیں کہ جو میں سزائیں دیتا ہوں یہ اسلام کے خلاف ہے، ایسی سزائیں دینا اسلام میں جائز نہیں ہے، کیا تم میری سزاؤں کو غلط کہو گے؟ تو قاضی تھوڑے بدک گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یہ جو تم سزائیں دیتے ہو ان سزاؤں کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کوئی نہیں ہے، یہ تمام سزائیں یہ اسلام کے خلاف ہیں۔ تو علاؤ الدین خلجی تھوڑی دیر کے لیے غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے، لیکن قاضی مغیث الدین ڈرتے ہوئے بھی حق ہی کہتے ہیں، حق کے علاوہ یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ ان کا تقویٰ تھا عزیز دوست۔ اس کے بعد دوسرے موضوع کی طرف بات آگے بڑھتی ہے، زر و مال کو لے کر بات آگے بڑھتی ہے کہ علاؤ الدین خلجی قاضی سے پوچھتا ہے کہ یہ جو بیت المال ہے اس میں میرا کتنا حق ہے، جو مال میں نے کمایا ہے دیوگری کو جب میں نے زپایا تھا، میں نے دیوگری کو اپنے قبضے میں لیا تھا اور دوسرے علاقوں میں نے فتوحات کے جو کام کیے، وہاں پر جو مال آیا ہے وہ میرا مال ہے، میں میرے پاس رکھتا ہوں، یہ مال میرے لیے حلال ہے، اس مال کے تعلق سے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو قاضی پھر سمجھ گئے کہ اب ان کی شامت آنے والی ہے۔ قاضی نے اس کے باوجود حق
کہا کہ بیت المال میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے، بیت المال یہ عام مسلمانوں اور رعایا کا مال ہے، اس میں تمہارا کوئی بھی کسی بھی قسم کی دخل اندازی مقبول نہیں ہے شریعت کی روح میں۔ تو علاؤدین نے کہا کہ تو پھر میں بھوکا مروں تو پھر میں کیا کروں، تو میری جو اخراجات ہیں، میری جو لوگ ہیں، میری جو خاندان ہے، میرے جو بیوی بچے، ان کا کیا ہے؟ تو قاضی نے کہا کہ آپ کے لیے بالکل اس میں سے بطور تنخواہ جو آپ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، اور آپ کی وہ تنخواہ بھی عام جو گورنرز ہیں جن کی تنخواہ آپ مقرر کیے ہیں اس تنخواہ سے زیادہ نہ ہو، آپ کی تنخواہ بھی عام لوگوں کی تنخواہ کے برابر ہوگی، اس سے زیادہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ علاؤدین نے کہا کہ کیا پھر حرام ہے؟ تو کہا کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو پھر علاؤدین بھڑک اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے جو گھر میں جو تحفے تحائف آتے ہیں، یہ جو مال لے کر میں میرے گھر جاتا ہوں، یہ تمہاری نظر میں حرام ہے؟ قاضی کہتے ہیں کہ حرام کے علاوہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا، یہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے میری محنت سے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، وہاں سے میں جو مال لایا ہوں تو یہ میرا ہے، اس کے علاوہ کس کا ہے؟ تو قاضی نے کہا کہ اگر کوئی مال آپ اپنی محنت میں آپ اکیلے لڑ کر لیتے ہیں، آپ اکیلے لڑ کر کوئی چیز آپ لیتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے حق ہے، لیکن آپ جب فوج استعمال کرتے ہیں، سپہ سالاروں کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ مال بیت المال ہی کو جائے گا، آپ کے خزانے میں نہیں جائے گا، جو آپ کا شخصی خزانہ ہے اس میں آپ کوئی اس میں دخل نہیں ہے، یہ پورے کا پورا مال بیت المال کو جائے گا، چونکہ آپ نے فوج کو استعمال کیا ہے، فوج کو آپ نے استعمال کیا تو یہ پھر لڑائی عام ہو گئی، اس میں جو بھی مال آئے گا تو یہ مال پورا بیت المال کو جائے گا، اس میں آپ کا کوئی حق نہیں۔ تو کافی غصے میں آ جاتا ہے علاؤدین اور کہتا ہے کہ تم میرے تلوار سے نہیں ڈرتے، معلوم ہے کہ میں تمہارے گردن کو گرا سکتا ہوں۔ کافی غصے میں آتا ہے، لیکن مغیث، قاضی مغیث ڈرتے ہوئے بھی صرف ان کی زبان سے حق نکل رہا ہے، قربان جائیں ایسے عالم پر، ان کی زبان پہ حق ہی نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ میری نظر میں اور شریعت کی نظر میں حرام ہے، آپ کا مال مقرر ہے اور بیت المال لوگوں کا حق ہے، اس میں سے ایک دانہ، ایک درہم نکالنا آپ کے لیے حرام ہے، اور بڑے جچت الانداز میں قاضی سنا دیتے ہیں۔ اور معلوم ہے کہ قاضی پتہ نہیں اس مجلس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن قاضی کو جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا، اور آخری سوال کرتا ہے کہ میرے جو سوار ہے اگر وہ جنگ کے میدان سے پیچھے چلے جائیں تو میں بڑے برے انداز سے سزا دیتا ہوں، یعنی لڑائی کے دوران جو پیٹ پھیر کے باہر چلے گئے یا پھر لڑائی میں آئے نہیں، ان کے جو سوار ہے، گھڑ سوار ہے، ایسی سزائیں دیتے ہیں کہ ان کی پوری مال و دولت لوٹ لیتے ہیں، پوری مال و دولت لوٹ لی جاتی ہے، اور ان کے پورے جائیداد ضبط کر لیے جاتے ہیں، اور انہیں قید خانے میں ڈالا جاتا ہے، 3 سال تک سزائیں دی جاتی ہیں، کئی لوگوں کو پیٹا جاتا ہے، کوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی بڑے بھیانک سزائیں علاؤدین صاحب دیا کرتے تھے ان کے ان سواروں کو جو میدان میں حاضر نہیں ہوتے۔ ان کے تعلق سے قاضی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ تو قاضی کہتے ہیں کہ آپ کا اس ڈھنگ سے سزا دینا جائز نہیں ہے، آپ کا اس ڈھنگ سے سزا دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے، آپ حد سے زیادہ بڑھ کر ظلم کر رہے ہیں، اور ایسا ظلم یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ظلم و استبداد اللہ کی نظر میں یہ بالکل جائز نہیں ہے، آپ کو ان چیزوں سے پرے رہنا چاہیے۔ تو علاؤدین کو اتنا غصہ آتا ہے، یعنی ان کی جتنی بھی علاؤدین نے باتیں پوچھی سب کو یا تو پھر حرام قرار دیا گیا، یا تو پھر غلط قرار دیا گیا، یا تو پھر بالکل اسے جو ہے حقارت کے نظر سے، حقارتی انداز سے قاضی نے کہہ دیا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو علاؤدین اتنا غصہ آتا ہے، اتنا وہ بھڑکتا ہے کہ وہ اٹھ کر سیدھے حرم میں چلے جاتا ہے، اور قاضی مجلس میں اکیلے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہ حرم کے اندر سے اب کیا آنے والا ہے، انتظار کرتے ہیں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد قاضی اٹھتے ہیں اور پھر اپنے گھر واپس جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد اپنی بیوی بچوں کا بندوبست کرتے ہیں، ساز و سامان تیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ میت کا غسل کا جو نہانا ہے وہ بھی نہا لیتے ہیں، اپنے کفن کو تیار رکھ لیتے ہیں، اور بیوی بچوں سے کہتے ہیں کہ اب مجھے مار دیا جائے گا، اب پتہ نہیں میں نکل جاؤں یا پھر بچ جاؤں، تو یہاں تک کہ وہ بچنے کی بھی تیاری کرتے ہیں اس رات، کہ پروگرام بناتے ہیں کہ کہاں بچ کر چلے جائیں۔ معلوم ہے کہ یقینی ہے کہ اس قسم کا شاید کسی نے ان سے کبھی اس لب کشائی نہیں کی ہوگی، ایسی گفتگو کسی نے نہیں کی ہوگی، اب یہ تو شامت آئی ہے، موت آئی ہے، تو یہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے دن ان کے حیرت کے خلاف ان کے یہاں ڈھیر سارے تحفے تحائف بھیجے جاتے ہیں، اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی گفتگو سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں، شریعت کو جاننے کا ہمیں موقع ملا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، یہ علاؤدین کی طرف سے میسیج دیا جاتا ہے۔ تو اس سے عزیز دوستو بات معلوم ہوئی کہ اس
ایسے بھی ان کی زندگی میں واقعات پیش آئے اور انہوں نے علاء الدین نے انہیں بھی جھیلا تھا۔ تو عزیز دوستو، اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ علاء الدین کے زمانے میں جو ہمیں جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں شمس الدین ترکی نامی ایک بہت بڑے عالم ہندوستان آئے۔ وہ لاہور پہنچتے ہیں، وہاں سے یہ خط لکھتے ہیں بادشاہ کو کہ میں میرے ساتھ 400 حدیث کی کتابیں لے کر حاضری دینے والا ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب علاء الدین خلجی کو یہ بات علاء الدین خلجی تک یہ بات نہیں آتی، بلکہ یہ بات علاء الدین خلجی کے بعض جو منسٹرز تھے وہاں تک رہ جاتی ہے، اور جب یہ جو قاضی شمس الدین ترکی جو تھے یہ جب آئے تو دلی کی حالت دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد بادشاہ کو پھر ایک خط لکھتے ہیں۔ خط لکھ کر کہتے ہیں کہ میں دلی یہ سمجھ کر آیا کہ یہاں پر ایک اسلامی مملکت ہے، میں یہ سمجھ کر آیا کہ یہاں کے لوگ دیندار ہوں گے، میں یہ سمجھ کر آیا کہ یہاں کے بازار میں حرام چیزیں نہیں بیچی جا رہی ہوں گی اور حرام سے یہ لوگ بچے ہوئے ہوں گے، لیکن میرا تجربہ بالکل الٹا ہے۔ میں نے یہاں پر چاروں طرف حرام ہی حرام دیکھے، اور مجھے معلوم ہوا کہ بادشاہ نماز کا پابند نہیں ہے، بادشاہ روزے نہیں رکھتا، بادشاہ دین پسند نہیں ہے، اور بہت سارے علاء الدین کی غلطیوں کی ناتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسے بادشاہ اور ایسے مملکت میں رہنا میں پسند نہیں کرتا، جو بھی میں میرے پاس کتابیں لایا ہوں یہ کتابیں لے کر واپس میں لاہور جا رہا ہوں، یہ کہہ کے واپس چلے آتے ہیں۔ تو بعد میں جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مصر کے شاگردوں میں سے ہیں، جو حنفی مسلک کے تھے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر اور نہج پر تھے، اور یہ سلف صالحین کے نہج کو ماننے والے تھے۔ اور جب یہ واپس گئے تو بعد میں بادشاہ کو یہ بات پہنچائی گئی کہ ایسے ایک صاحب آئے تھے اور واپس چلے گئے، تو بادشاہ غصہ آیا، کہا کہ کیوں نہیں بتایا، ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کے دل کو لبھانے کی۔ تو عزیز دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب شیخ الاسلام بن تیمیہ دمشق کے اندر اور دوسرے علاقوں میں ان کی وہ دعوت پھیل رہی تھی، ان کا جو مدرسہ تھا، ان کا جو نہج تھا وہ پھیلا رہے تھے، اور ان کے شاگردوں کے ذریعے سے یہ بات بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اور شیخ الاسلام بن تیمیہ کے شاگردوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے علوم اسلامیہ کی بہت ہی اہم کتابیں لکھی، جیسے تفسیر ابن کثیر ہو گئی اور علامہ ذہبی ہو گئے، ان کی جو حدیث کتابیں، یہ سب شیخ الاسلام بن تیمیہ کے شاگردوں کی وجہ سے بات پھیلی۔ تو شیخ الاسلام بن تیمیہ کی جو بڑی مضبوط طریقے سے جو کام چل رہا تھا اس کے آثار ہندوستان میں پہنچتے ہیں عزیز دوستو، اور ان کے آثار میں سے ایک اہم اثر آپ دیکھیں گے جب ہم محمد بن تغلق کے دور کی بات کریں گے۔ اس وقت باقاعدہ محمد بن تغلق کو شیخ الاسلام بن تیمیہ کی کئی باتیں پسند آتی ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ یہاں پر ایک نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربوں کے بعد سے غزنوی دور ہونے دیجیے، اور اس کے بعد آپ خلجی دور لے لیجیے، اس کے بعد آپ تغلق کا دور لے لیجیے، اس کے بعد لودھیوں کا دور لے لیجیے، یہ ایسا دور تھا جہاں پر یہاں پر صرف پولیٹیکل حکومت ہو پائی۔ ہاں علماء آئے، یہاں پر اہل خیر اہل علم آئے اور انہوں نے اپنی بات پھیلائی، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر ایک ٹھیک ڈھنگ سے خلفاء راشدین کے زمانے کا دن نہیں آیا۔ جنوب میں آیا تجارت کے ذریعے سے، لیکن باقاعدہ اسے امپلیمنٹ کرنا، اس پر حکومت قائم کرنا، وہ کام جنوب میں نہیں ہوا۔ یہاں پر حکومت قائم کرنا، ریاست قائم کرنا، اسلام کو تنفیذ میں لانا، اسلام کو امپلیمنٹ کرنا، تو یہ شمال میں ہوا۔ لیکن شمال میں عزیز دوستو یہ بعد میں افغانیوں کے دور میں بعد میں شروع ہوئی، جو بہت ساری باتیں اسلام سے دور تھیں، اور یہ وہ زمانہ تھا عزیز دوستو جب تصوف اپنے عروج پر تھا۔ تصوف اور صوفیزم ایک مستقل موضوع ہے جس پر ہم کو اگر گفتگو کریں گے تو لمبی ہو جائے گی گفتگو، اور وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے۔ لیکن ہم جب ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو بھی لوگ آئے وہ عجم سے زیادہ آئے، عربوں کے دور کے بعد عجم سے زیادہ آئے، اور اسماعیلی فرقہ اور دوسرے فرقوں کا جو ہے ہندوستان میں دورہ تھا۔ اس وجہ سے یہاں پر صحیح خلفاء راشدین کا زمانے کا دور اور اس کا جو اسلام یہاں پر آ نہیں پایا۔ یہاں پر زیادہ تر اسلام عزیز دوستو دوسرے علاقوں سے آنے کی وجہ سے وہ علاقائی چیزیں یہاں پر منتقل ہوئیں، اور یہ خاص طور پر یہ غزنوی زمانہ لے لیجئے آپ، یہ اس کے بعد کا زمانہ لے لیجئے، یہ وہ زمانہ تھا جب تصوف کو عروج مل رہا تھا۔ لوگ معتزلہ اعتزال کے عقیدے سے اور اشعری عقیدے سے بچ کر اور دوسرے فرقوں سے بچ کر لوگ ہے نا صحیح دین کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس موقع پر تصوف کو فروغ ملا۔ ہم جانتے ہیں کہ تصوف کے کئی ادوار ہیں، اور سب سے پہلے تصوف کیا ہے؟ تصوف عزیز دوستو یہ بعد کے زمانے میں شروع ہوا، یہ خاص طور پر اس زمانے میں شروع ہوا جب مسلمان مملکتوں میں، مسلمان بستیوں میں، علاقوں میں
بادشاہ حکومت کے لیے کثرت سے لڑا کرتے تھے، آپس میں لڑائیاں حکومت کو لے کر ہوتی تھی، یہ لڑائیاں حکومت کو لے کر ہوتی تھی، کوئی فلاں اپنی حکومت بڑھانا چاہتا تھا، فلاں اپنی حکومت بڑھانا چاہتا تھا، یہ حکومت کے لیے لڑائیاں بہت زیادہ، خون بہت زیادہ اس تعلق سے بہایا گیا۔ تو اس موقع پر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ کب تک دنیا پرستی کو لے کر لڑتے رہو گے، دنیا پرستی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے باہر نکل آئیں، دنیا پرستی کو بالکل چھوڑیں اور اللہ کے ہو کر رہیں، نفس کو پاک کریں۔ یہ جو باتیں جب کہنا شروع ہوئی تو یہاں پر ایک علماء کی گروپ پیدا ہوئی جو ان چیزوں کو لے کر گفتگو کرتے تھے، اور یہی چیزوں کو انہوں نے، یہ چیزوں کہاں سے لیا، یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے تابعین تبع تابعین سے لیا، اور بہت ساری باتیں کتاب و سنت سے یہ جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن تصوف میں جب یہ دنیا سے دوری کی باتیں ہو رہی تھیں تو اس میں کئی جگہ غلو کو بھی موقع ملا، اور ساتھ ساتھ جب یونانی فلسفہ اس میں ملا تو عجیب و غریب اس کے رنگ ہو گئے، بہت سارے بھول بھلائیے نکل آئے۔ تو عزیز دوستو، تصوف کے اندر بہت ساری اچھی باتیں ہیں، تزکیۃ النفس، نفس کی پاکیزگی اور دنیا سے دوری اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، دنیا سے قطع تعلق کرنا، آخرت سے اپنے تعلقات کو پیدا کرنا، دنیا میں سادہ زندگی گزارنا، یہ سب اچھی باتیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اپنی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے، اسے کوئی انکار نہیں۔ لیکن اس کے اندر جو آگے چل کر جو تبدیلیاں آئیں یونانی فلسفے کی وجہ سے، اعتزال کی وجہ سے، بہت ساری شیعت کی وجہ سے، بہت ساری اس کے اندر جو تبدیلیاں آئیں، اس میں جو باطنیت آ گئی ہے نا، اس میں جو ہے اشعریت آ گئی، تو اس وجہ سے اس کے جو ہے بہت سارے مختلف رنگ پیدا ہو گئے، اور ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے شریعت کی پابندی سے اپنے آپ کو بہت دور کر دیا، کہا دیا کہ شریعت کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، صرف ارباب قلوب یا عارفین اور دل کی باتیں ہی رہ گئی، اور شریعت سے یہ لوگ بہت دور چلے گئے، جیسے ابن الحلاج ہو گیا، ابن منصور ہو گئے، اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین سے ان لوگوں کو بہت دور لے کر چلے گئے، عجیب و غریب انہوں نے کانسیپٹ بتائے۔ یہی زمانہ تھا جب یہ جو ہے یہ آیا کہ جو ہے ہر جگہ اللہ ہے نا، شہود، معرفت، وجود، وحدت الوجود، وحدت الشہود، الفنا فی اللہ، یہ جو بعد میں بات کی پیشکش ہے وہ ابن حلاج جیسے لوگ، اور اسی چیز کو ترقی دیے ابن عربی صاحب جنہوں نے فتوحات مکیہ، فصوص الحکم جیسی کتابیں لکھ کر، جو آج بھی تصوف کی بنیادی کتابیں مانی جاتی ہیں، اس میں جو کئی ساری شریعت کے خلاف باتیں ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اگرچہ ایک کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شریعت کا ہی حصہ ہے، لیکن شریعت نے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی ان لوگوں نے اہمیت دی ہے۔ تو بہرحال اس کے رنگ بہت بن گئے، تصوف کے بہت سارے رنگ بن گئے، تو ہندوستان میں بھی ایک رنگ میں تصوف پہنچا، اور یہاں کے لوگوں نے بھی تصوف اختیار کیا، اور یہی تصوف کے حاملین ہندوستان آئے، جیسے آپ نے گزشتہ کی مجلس میں سنا، محمد غوری جب آئے تو بہت سارے لوگ آئے، اور عالم اسلامی میں جب تتاریوں کا حملہ ہوا تو بہت سارے صوفی بزرگ ہندوستان آئے، تو وہ اپنے ساتھ جو لائے انہوں نے ادھر پھیلانے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر ہندوستان میں خلفاء راشدین کے نہج پر، تابعین کے نہج پر جس طریقے سے یہاں پر اسے عروج ملنا تھا، اور انہیں بادشاہوں کے ذریعے سے جو سپورٹ ملنا تھا وہ نہیں ملا، تو یہاں پر سمجھیے کہ ایک آمیزش تھی، خاص طور پر تصوف اور صوفیزم کی غیر معمولی آمیزش ہندوستان میں ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے ہم سلسلوں کا عروج بھی ہم دیکھتے ہیں، سلسلہ چشتیہ ہو گیا، سلسلہ قادریہ ہو گیا، سہراوردیہ ہو گیا، یہ جو مختلف جو سلسلے ہیں یہی تصوف کے پیشکش ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے، نہیں، ان میں بہت ساری خیر کی باتیں تھیں، اور بہت ساری اچھی کتابیں بھی لکھی گئیں، بہت سارے اچھے علماء بھی آئے، تصوف کے علماء بہت سارے آئے جو سنت کے قریب تھے، ایسے بھی آئے۔ تو ہندوستان کو عزیز دوستو اس ناحیے سے سمجھنا ہے تو ہم کو یہاں کے صوفیوں کے تعلق سے بھی پڑھنا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ مجلس میں چند صوفی حضرات کی بھی زندگی آپ کے سامنے لاؤں، اور بتاؤں کہ کون سے ناحیے ان سے شریعت سے ان کی جڑی ہوئی ہیں، اور کون سے ناحیے جو یہ شریعت سے دور ہو گئی، اور کون سے ناحیوں میں انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا، اور کون سے ناحیے ہیں جہاں پر ان سے غلطیاں ہوئی۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ مجلس میں لاؤں۔ تو یہاں پر عزیز دوستو یہ جو بات ہماری رہی، شمس الدین ترکی صاحب جو آئے تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، وہ اپنے ساتھ 400 حدیث کی کتابیں لائے، لیکن علاؤالدین خلجی کا یہ دور دیکھا، یہ مملکت دیکھا، دین سے دوری دیکھی تو کافی بیزار ہوئے، اور سنت پر عمل نہیں دیکھا تو کافی بیزار ہوئے، تو واپس چلے گئے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جسے علماء نے نوٹ کیا ہے، جسے میں نے بتانا ضروری سمجھا۔ جب علاؤالدین خلجی صاحب، یہ ان کی زندگی کے واقعات ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 1206 سے لے کر 1290 تک خاندان غلامان، جس میں قطب الدین ایبک، التمش
اور اس کے بعد رضیہ سلطانہ، اور اس کے بعد ناصر الدین محمود، اور اس کے بعد غیاث الدین بلبن، اور اس کے بعد کی قبات کی حکومتیں تھیں، اور اس میں خاندان غلامان کا خاتمہ ہوا، یہ 1290 میں۔ اور 1290 یا پھر 91 سے لے کر 1321 تک یہ خلجی دور تھا۔ خلجی دور بالکل مختصر، اس کے صرف 2 بادشاہ تھے، ایک جلال الدین خلجی اور دوسرے علاء الدین خلجی۔ تو اس کے بعد ٹھیک سے حکومت قائم نہیں ہو پائی۔ اس کے بعد دیکھیں گے آپ چند ایام کے لیے، اس کے بعد یہ خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو عزیز دوستو، یہ جلال الدین خلجی کے بعد جب علاء الدین خلجی حکومت میں بیٹھے تو یہ ان کا دور تھا، مختلف باتیں ان کی ہم نے سن لی۔ تو ان کا جو دور کا خاتمہ کا آغاز اس وقت ہوا جب یہ ملک کافور سے زیادہ ان کے لگاؤ ہو گئے تھے، ملک کافور کو زیادہ چاہتے تھے اور آمنا صدقنا کہتے تھے۔ یہ جو ملک کافر صاحب جو تھے یہ ان کے غلام تھے، لیکن جنوب میں انہوں نے فتوحات کیے۔ میں نے بتایا کہ یہ کنیا کماری تک پہنچے، چنجی وغیرہ کے علاقے یہ فتح کرتے ہوئے کنیا کماری تک پہنچے، تو اس سے علاء الدین ان سے کافی متاثر تھا۔ لیکن یہ جو ملک کافر جو تھے ان کی نیت بدل گئی، شروع میں وہ وفادار تھے لیکن آگے چل کے نیت ان کی بدل گئی۔ تو جب علاء الدین خلجی کی وفات ہوئی تو وفات ہونے کے بعد ہوا یہ کہ ان کے لڑکوں میں سے کئی لوگ دعوے دار پیدا ہوئے جو حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے خاص طور پر خضر خان جو ان کے لڑکے تھے جو حکومت کے دعوے دار تھے، اور اس کے بعد ایک دوسرے تھے جن کا نام تھا مبارک شاہ، یہ بھی دعوے دار تھے۔ لیکن یہ جو ملک کافر جو تھے انہوں نے سازشیں کر کے خضر خان کو قتل کروا دیا، اور خلجی خاندان کے اہم لوگ جو دربار میں تھے انہیں قتل کروا دیے، اور آخرکار ملک کافر نے کوشش کی کہ جو ان کے آخری لڑکے جن کا نام مبارک شاہ تھا انہیں بھی قتل کر دے۔ یہ گروپ بھیجتے ہیں قتل کرنے کے لیے، اچانک یہ لوگ جاتے ہیں مبارک شاہ پر حملہ کرتے ہیں۔ مبارک شاہ ان تمام لوگوں کو جوڑتے ہیں اور سب کے سامنے علاء الدین خلجی اور خلجی خاندان کے ان پر احسانات جو تھے گنواتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے تم نے کیا کیا نہیں کیا، اور آخرکار تم مجھے قتل کرنے آ گئے، اور یہ ملک کافر کی بات سن کر۔ تو جب ان سے گفتگو ہوئی، جو لوگ آئے تھے ان سے گفتگو ہوئی تو بالکل الٹے پھیر گئے، اور مبارک شاہ نے انہیں بھیج کر ملک کافر کا قتل کروا دیا۔ تو اس طریقے سے ملک کافر کا قتل ہوا، یہ صاحب ختم ہوئے، اور یہ اپنے ساتھ جو لعنتیں رکھتے تھے سب لعنتیں ان کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ لوگ کوئی موجود نہیں تھے، لوگوں نے قطب الدین کے لقب سے مبارک شاہ کو بادشاہ بنایا۔ یہ جو مبارک شاہ جو بادشاہ بنے یہ کسی بھی قابل نہیں تھے، عجیب و غریب آدمی تھے، عیاشی پہ تو پہلے سے ہی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے، شراب نوشی، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار عورتوں کا لباس پہن کر دربار میں پہنچ جاتے تھے۔ عجیب قسم سے ان کا ذہن تھا، اس وجہ سے بہت دور تک چل نہیں پائے، اور حکومت میں بدعنوانیاں بد ترتیبی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کے لوگ خود پریشان ہو گئے۔ اب یہ مبارک شاہ جو تھے ان کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا خسرو ملک یا پھر خسرو خان، جو ان کے غلام تھے اور 9 مسلمان تھے، ابھی اسلام قبول کیے تھے، اور وہ مبارک شاہ کے ساتھ تھے لیکن ان سے برداشتہ تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے نادر برخاستہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ موقع کب انہیں ختم کیا جائے۔ اور مبارک شاہ جب اپنی عیاشی میں اتنے ڈوب گئے کہ اور انہوں نے انہیں 9 مسلم غلام کو بلا کر کہا کہ تم حکومت کے زمام الامور کے ذمہ دار بن جاؤ، حکومت چلاؤ، مجھے تو عیاشی کرنی۔ یہ کہہ کے صاحب وہ اپنے میکدے میں چلے گئے۔ تو اب یہ جو حکومت کے باغ دوڑ کو سنبھالے تو انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھر دیا، اہم عہدوں میں بھر دیا، اور اس کے بعد ایک ایک کہہ کے خلجی خاندان کے لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد یہی صاحب تھے جنہوں نے مبارک شاہ کا بھی قتل کیا۔ مبارک شاہ کو ختم کرنے کے بعد من اول تا آخر ایک بچہ بھی خلجی خاندان کا بچا نہیں، سب کو اس نے مار دیا، ان میں سے کوئی بچا نہیں، سب کو ختم کر کے 1321 ہجری میں خلجی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے دوستو یہ علاء الدین خلجی کی جو عظیم حکومت تھی وہ اس طریقے سے بالکل سمجھیے کہ بالکل بدترین انداز سے بڑی تیزی سے ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ صاحب کی جو بے دینداری تھی، نماز کی پابندی نہیں تھی، اور دین سے دوری، دین سے بیزاری، یہی تھے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ اگر یہ دین کے قریب ہوتے تو ان کے بھی وفادار لوگ پیدا ہوتے جن سے ان کی بات آگے بڑھتی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی مرضی میں ہوتا ہے، تو اللہ اپنی حکمت کے تحت دنیا کا جو ہے کام چلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے خلجی خاندان کا خاتمہ ہو گیا عزیز دوستو۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس میں یہ کوشش کریں گے کہ میں نے بتایا جو تصوف کا زمانہ، وہ تصوف کے جو چاروں طرف بھول بھلائیے اور تصوف کے اندر جو خوبیاں تھیں، اور ان کے جو مشائخ تھے، ان کے جو صوفیاں تھے، ان بہت سارے تھے،
ان میں سے ایک دو تین کا ذکر انشاءاللہ میں آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بخشے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دامنوں کو پاک کرے, ہمارے ذہنوں کو پاک کرے, ہمارے دلوں کو قرآن کا بہار بنائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.